بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإیمان إلی یوم الدین وبعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بلا شبہ ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی۔ اس کے متعلق کچھ باتیں ہم نے کل کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو جب واضح کر دیا اور جب یہ بتا دیا کہ کون سی چیز حق ہے اور کون سی چیز باطل، کون سا راستہ درست ہے اور کون سا راستہ غلط، اور پھر صحیح راستے کو، صراط مستقیم کو اللہ تعالیٰ نے خوب واضح کر دیا، اور جو چیزیں انسان کو صراط مستقیم پر لے کر چلتی ہیں ان کو بھی بیان کر دیا، اور جو چیزیں اس سے ہٹاتی ہیں وہ بھی سب بیان کر دی گئیں۔ تو جب یہ سارا اہتمام کر دیا تو پھر اب کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، جو لوگ اسلام میں موجود ہیں ان کی تربیت کے لیے اور ان کو راہ راست پر رکھنے کے لیے اگر کچھ سختی کی جائے تو یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لینے کے بعد مسلمانوں کے لیے کچھ سزائیں مقرر کی ہیں جن کو حدود کہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ وعیدوں کا ذکر کیا کہ یہ گناہ اگر کوئی کرے گا تو یہ اس کی سزا ہے، یہ گناہ کرے گا تو یہ سزا ہے۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ اس لیے ہیں کہ انسان سیدھی راہ پر رہے، جس سیدھی راہ کو اس نے اختیار کر لیا ہے اپنی مرضی کے ساتھ، اب وہ اس پر استقامت کے ساتھ چلتا رہے۔ لیکن چونکہ انسان ہے اور انسان کمی کوتاہی، غلطی، خطا ان تمام چیزوں کا مرکب ہے، تو اس لیے اسلام نے یہ چیز بھی مشروع قرار دی کہ کوئی اگر راستے سے بھٹکنے کی کوشش کرے تو جہاں اس کو نصیحت کے ذریعے سے سیدھا کیا جائے، جہاں اس کو تادیب کے ذریعے سے سیدھا کیا جائے تو وہاں اس کے لیے سزا بھی مقرر کی جا سکتی ہے، سختی بھی کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی مشفق اور کوئی بھی ڈر دل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے دین کے متعلق کوئی معاملہ ایسا سامنے آتا ہے کہ جس میں اللہ کے دین کی، حدود اللہ کی مخالفت ہو رہی ہوتی تو آپ سے بڑھ کر غصہ کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ جیسے ایک شخص نے، اسامہ رضی اللہ عنہ نے، اسامہ بن زید نے ایک خاتون جن سے چوری ہو گئی تھی اور ان کو سزا سنا دی گئی تھی کہ ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو انہوں نے سفارش کی کہ اللہ کے رسول، وہ لوگ نادم ہیں اور خاتون بھی شرمندہ ہیں، تو آپ سزا معاف کر دیجئے، سفارش میں کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سرخ ہو گیا اور آپ بہت شدید غصے میں آ گئے اور کہا کہ تم سے پہلے لوگوں کو اسی بات نے ہلاک کر دیا کہ جب ان میں کوئی مالدار شخص چوری کرتا تو اس کے لیے راستے نکال لیے جاتے، معافی کے راستے نکال لیے جاتے، یا اس کو سزا ختم کرنے کی بہت ساری صورتیں نکالی جاتی، اور جب کوئی غریب شخص، کوئی کمزور نادار شخص اگر جرم کرتا تو اس پر حد قائم کر دی جاتی، اس کو سزا دی جاتی۔ تو اس چیز نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ، آپ نے جو کہا کہ جو لوگ گھروں میں رہتے ہیں اور مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے بغیر کسی سبب کے، تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام میں آ جانے کے بعد پھر جو اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سختی ہے یا جس میں تنبیہ کی گئی ہے، جس سے خبردار کیا گیا یا جس سے روکا گیا، تو وہ بھی اللہ کی رحمت ہی ہے تاکہ انسان سیدھی راہ پر رہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، سو جس نے کفر کیا طاغوت کا، انکار کیا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور وہ ایمان لے آیا اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، سو یقیناً اس نے مضبوطی سے تھام لیا ایک مضبوط کڑے کو، لَا انفصام لہا،
جس کو ٹوٹنا نہیں ہے۔ اللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ ہدایت اور گمراہی کے واضح کر دینے کے بعد اور لا اکراہ یہ قاعدہ بیان کر دینے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مومن کس کو کہتے ہیں اور کون شخص ہے جس کو دیندار کہا جائے گا اور پکا دیندار کہا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ فَمَن یکفر بالطاغوت، پکا مومن بننے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ طاغوت کا انکار کیا جائے۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت اصل میں طاغین یا یہ اس سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا۔ اردو میں ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں طغیانی، سمندر کی طغیانی۔ جب سمندر بہت جوش میں ہوتا ہے تو اس کو طغیانی کہتے ہیں۔ جب اپنی حدوں سے نکل رہا ہوتا ہے، ساحل سے زیادہ پانی اس کا باہر کی طرف آ رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر اپنی طغیانی میں ہے، دریا اپنی طغیانی میں ہے۔ تو طاغوت اسی سے نکلا ہے اور اس کا معنی ہے کہ جو حد کو کراس کر جائے، حد کو تجاوز کر جائے۔ تو طاغوت سے مراد یہ ہے کہ بندہ جس بھی چیز کے ذریعے سے اپنی حد کو جو اللہ نے مقرر کی ہے اس کو تجاوز کرے، جس چیز کی وجہ سے بھی کرے گا وہ چیز طاغوت ہوگی۔ یعنی ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ کی مقرر کردہ حدود اور اسلام کی حدود سے باہر نکالنے والی ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کھڑا کرنے والی ہو، ہر ایسی چیز کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ اس میں وہ چیزیں بھی آ گئیں جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہیں، پتھر، شجر، حجر، وہ تمام چیزیں جن کو لوگ پوجتے ہیں اللہ کے سوا۔ تو ان تمام چیزوں کا انکار کرنا یہ مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے، سب سے پہلے انکار ہے۔ اس لیے کلمہ طیبہ کا بھی پہلا حصہ انکار ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہر وہ نظام، ہر وہ سسٹم جو کہ اسلام کی مخالفت میں ہو اس کا انکار کرنا، جیسے سود ہے، سود کا انکار کرنا، جس طرح سے اور اسلام کی مخالفت میں جو نظام ہے، حرام پر مبنی جو نظام ہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہوں، تو ان کا انکار کرنا۔ انکار اس طرح سے کرنا جیسے یہ انکار ہے کہ لا الہ، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ اسی طرح سے انکار یہ ہوگا کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور قانون، کوئی اور سسٹم، کوئی اور چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی شخص بھی طاغوت ہو سکتا ہے۔ طاغوت کون ہو سکتا ہے؟ ہر وہ شخص جس کی بات مانی جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا حکم دے۔ یہ بیوی کے لیے خاوند ہو سکتا ہے، بچوں کے لیے والدین ہو سکتے ہیں، اور اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے، اور حکمران ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر ہمیں ابھارے وہ ہمارے لیے طاغوت ہے، وہ صریح مخالفت پر۔ تو اس طرح سے ایسی تمام چیزوں کا انکار کرنا یہ ضروری ہے۔ تو بنیادی طور پر اس میں آتے ہیں معبود باطلہ، اور اس کے علاوہ اس میں ہر وہ چیز آتی ہے جو اسلام کی مخالفت میں ہے، اسلام سے بغاوت پر مبنی ہے۔ تو کہا فَمَن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کا کفر کیا، وَیُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آیا۔ اب جب اس نے طاغوت کا کفر کر لیا تو اب یہ لا الہ کو اس نے پا لیا۔ جب لا الہ کو پا لیا تو اب وہ الا اللہ کا مرحلے میں داخل ہو جائے گا، اور وہ ہے یؤمن باللہ، اور وہ اللہ پر ایمان لے آیا۔ اللہ پر ایمان لانا یہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ 4 چیزیں وہ اللہ کے متعلق مانیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے وجود پر ایمان لانا، اللہ کی ذات، اس کے وجود پر ایمان لانا۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانا، کہ اللہ تعالیٰ خالق، مالک اور مدبر ہیں پوری کائنات کے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ کی صفات جو اللہ نے بیان کی یا رسول نے بیان کی ان پر ایمان لانا۔ اور چوتھے نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لانا، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ 4 چیزیں ہوں گی تو تب بندے کو اللہ پر ایمان رکھنے والا شمار کیا جائے گا۔ اچھا، جس شخص نے طاغوت کا کفر بھی کر لیا، یعنی اس نے اسلام کے علاوہ ہر چیز جو اسلام سے بغاوت پر مبنی ہے اس سے کفر کا
انکار کا اعلان کر دیا اور اس کے ساتھ وہ اللہ پر ایمان بھی لے آیا، تو اب یہ شخص کیا ہے؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس شخص نے بہت مضبوطی سے ایک بڑے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ یہاں کڑا کس کو کہا گیا ہے؟ یہاں پہ کڑا یا رنگ کہا گیا ہے اسلام کو، یعنی اسلام کی تعلیمات کو، قرآن اور حدیث کو، اللہ کے نازل کردہ احکامات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسے آپ نے احکامات پر عمل کر کے دکھایا، سنتیں آپ کی، ان کو کہا گیا عروۃ الوثقی۔ یہ ہے سب سے مضبوط رنگ، اس کو پکڑنا چاہیے۔ اور اس کو پکڑنا کیسے ہوگا؟ پہلے اس کو سیکھنا، یعنی علم حاصل کرنا قرآن اور سنت کا، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا، لوگوں کو دعوت دینا، یہ ہے بالعروۃ الوثقی۔ تو جس نے یہ پکڑ لیا اس بندے کی زندگی بہت ہی خوشحال اور بہت ہی بہترین اور بڑی اطمینان والی ہوگی، اور اس کو آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے انعامات ہی انعامات ملیں گے۔ اس کی زندگی بڑے مضبوط ہے، وہ کبھی اس معاملے میں یہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا کیسا ہوگا، یا وہ کبھی نہ غربت اور فقر سے وہ ڈرتا ہے، نہ کبھی اس کو اس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ مجھے شہرت نہیں مل رہی، اور نہ ہی کبھی وہ اس چیز سے پشیمان ہوتا ہے کہ مجھے وجود کیسا ملا، یا میری برادری کیسی ہے، یا میرا قد کاٹ کیسا ہے، شکل و صورت کیسی ہے۔ وہ ان چیزوں پہ پریشان ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ کسی کو دیکھ کر اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، یا اپنے مال کو یا اپنے گھر کو حقیر سمجھتا ہے، اس لیے کہ اس نے بہت مضبوط کڑا پکڑ لیا، اس نے بہت مضبوط راستہ اختیار کر لیا ہے۔ لن انفصام لہا، یہ کڑا ٹوٹ نہیں سکتا، یعنی یہ وہ ایمان ہے جو کبھی کمزور نہیں ہو سکتا، ٹوٹ نہیں سکتا۔ تو جو بندہ ایمان میں مضبوط ہے اصل میں وہی مضبوط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا اختتام کیا آیت کا، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت سمیع یہاں پہ ذکر کیوں کی؟ اس لیے کی کہ جب ہم اللہ پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں تو اللہ پر ایمان لانے میں یہ 4 چیزیں ہیں، اور ان 4 چیزوں کو دل سے تسلیم کرنا، اور زبان سے ان کا اقرار کرنا، اور اپنے اعضاء سے عمل کرنا، یہ تینوں چیزیں ایمان کا حصہ ہیں۔ تو واللہ سمیع علیم، اللہ نے فرمایا کہ اللہ خوب سننے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خوب سن رہے ہیں کہ جو شخص اعلان کرتا ہے اسلام کی حقانیت کا اور طاغوت سے کفر کا جو انکار کرتا ہے، اللہ کی ربوبیت کا، توحید کا زبان سے بھی جو اقرار کرتا ہے، اللہ سننے والے ہیں۔ علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں کہ کس بندے کے دل میں ایمان مضبوط ہے اور کون سا شخص دل سے مومن نہیں ہے، اور کس شخص نے طاغوت کے ساتھ جو انکار اور کفر کیا تو وہ کس طرح، کس اعتبار سے اور کس حیثیت سے کیا، اور اسی طرح اس نے جو اللہ پر ایمان لے کر آیا تو وہ ایمان کتنا مضبوط ہے۔ تو واللہ سمیع علیم، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آگہی ہوتی ہے کہ دیکھ لو، اللہ سن بھی رہے ہیں، باتوں کا بھی معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو کہ تم کیا باتیں کرتے ہو، اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ بات جو بھی تم کرتے ہو اس کے پیچھے نیت کیا ہے تمہاری۔ واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والے ہیں، علیم، اور جاننے بھی والے ہیں کہ کس طرح سے تم نے کوئی بھی بات کی۔ تو یہاں پہ بھی اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے، اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور حقانیت اور اسلام کی حقانیت کا اگر تم نے دعویٰ کیا ہے یا نہیں کیا، اس کو بھی اللہ خوب جانتے ہیں، اللہ سنتے ہیں۔ اور تم نے اگر یہ دعویٰ کیا ہے تو کس دل کے ساتھ کیا ہے، کیا اخلاص ہے یا ریاکاری، اس کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اس لیے آیت کا اختتام کیا، واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔